الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. سبحان اللہ. خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. سبحان اللہ. اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، جس آنکھ نے آقا کے رخسار کو دیکھا ہے. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اگر سمجھ آئے تو پھر ضرور سبحان اللہ کہیے گا. اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، جس آنکھ نے آقا کے رخسار کو دیکھا ہے. اتنا روشن ہے جو سورج، اتنا روشن ہے جو سورج، مجھے لگتا ہے حضور. اتنا روشن ہے جو سورج، مجھے لگتا ہے حضور کہ نور اس نے رخ روشن سے چرایا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور کیسے ابو بکر و عمر کے ہیں مقدر جاگے، کیسے ابو بکر و عمر کے ہیں مقدر جاگے، میرے آقا نے انہیں ساتھ سلایا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور ایسا چہرہ کبھی دوزخ میں نہیں جل سکتا، ایسا چہرہ کبھی دوزخ میں نہیں جل سکتا جس نے سرکار کی سنت کو سجایا ہوا ہے. سبحان اللہ. تمام حضرات ایک سبحان مرتبہ اللہ. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. صلی علی محمد وعلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد وعلی آل. میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، الحمدللہ آج کا یہ ہمارا ماہانہ درس قرآن ابھی مولانا نے آپ کو بتایا، جو کہ ختم نبوت کے مقدس عنوان سے معنون ہے. میرے اللہ نے چاہا اسی عنوان پر چند باتیں میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے. اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. عنوان نہایت ہی شاندار اور جاندار ہے. میرے اللہ نے چاہا میں کوشش کروں گا یہ عنوان ہی ایسا ہے
کہ جس پہ بندہ نہ بھی چاہے تو بندے کے جذبات خود بخود بن جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں پورے جذبات میں گفتگو کروں گا، آپ پورے جذبات میں سماعت فرمائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو مجھے بار بار کہنا پڑے جی آپ سبحان اللہ کہہ دیں، آپ اب ماشاءاللہ کہہ دیں، اب آپ بولیں، تو پھر یوں مزہ نہیں آتا۔ ختم نبوت پہ مسلمان خاموش رہ سکتا ہی نہیں، کہو بے شک۔ بلا تاخیر و تمہید آغاز کلام کرنے لگا ہوں۔ ختم نبوت کے حوالے سے 3 چیزوں پر میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ نمبر 3، عقیدہ ختم نبوت کی اشاعت اور دفاع کے لیے حضرات صحابہ کرام اور اکابرین علماء دیوبند کی قربانیاں کیا ہیں۔ یہ 3 چیزیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ سن کے سمجھ کے ختم نبوت کے عقیدے پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ بڑے آسان الفاظ میں حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر اسے ختم کر دیا۔ اب میرے محبوب کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال، کذاب، بے ایمان، بدبخت، کافر تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا نبی ہو سکتا؟ سارے نہیں بولتے اللہ کا نبی ہو سکتا نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، قرآن کریم کی 100 آیات ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا۔ 210 روایات ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا۔ امت کا سب سے پہلے اجماع عقیدہ ختم نبوت پہ منعقد ہوتا ہے۔ میرے بھائیو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو دیکھنا، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دین کی اشاعت اور دفاع کے لیے جو جنگیں لڑی گئیں ان میں شہداء کی تعداد 259 ہے، اور صرف ایک جنگ جو جناب والا سیدنا صدیق اکبر نے منکرین ختم نبوت کے خلاف لڑی ہے، اس ایک جنگ کے شہداء کی تعداد 1200 ہے، اور ان میں 700 ایسے شہداء ہیں جو قرآن کے قاری اور قرآن کے حافظ ہیں۔ میرے بھائیو عقیدہ ختم نبوت، توجہ رکھنا، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور کیا ہوگی؟ ایک طرف صرف 259 میرے محبوب کے پورے زمانہ کے اندر، اور ایک طرف صرف عقیدہ ختم نبوت کی لڑی جانے والی ایک جنگ میں شہداء کی تعداد 1200 ہے۔ کتنے 100 ہے؟ 1200 ہے۔ میرے بھائیو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت میں نے عرض کیا نا، ایک عقیدہ ختم نبوت ہے، ایک عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، جب ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا تو فوراً اعتراض کرنے والے قادیانی فوراً وسوسہ چھوڑتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے دیکھیے آپ مسلمان کہتے ہیں کہ ختم نبوت ختم ہو گئی، آپ نے کہنا ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب پہ نبوت کیا ہو گئی؟ سارے کہہ لیں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اس پہ تھوڑی سی توجہ رکھنا، میں نے کہا ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ چلو میں بات سمجھانے کے لیے اس پہ مثال دینے لگا ہوں۔ میرے بھائیو ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے ضرورت نبوت کا سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ضرورت نبوت سمجھ آئے تو پھر ختم نبوت بھی سمجھ آتی ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھیے نا، انسان جو دنیا میں کام کرتا ہے وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک کام وہ ہے جو دنیا کے اعتبار سے ہے، کچھ کام ایسے ہیں جو دین کے اعتبار سے ہے۔ تو انسان جو کام کرتا ہے
وہ دنیا اور دین کے اعتبار سے ہیں۔ اچھا، دنیا کے کام کرنے کے لیے بھی انسان کو دو روشنیاں چاہیے، دین کا کام کرنے کے لیے بھی انسان کو دو روشنیاں چاہیے۔ اچھا، دنیا کا کام کرنے کے لیے جو دو روشنیاں چاہیے ان میں سے ایک روشنی اندر کی ہے، ایک روشنی باہر کی ہے۔ اسی طرح دین کا کام کرنے کے لیے جو روشنیاں چاہیے ان میں بھی ایک روشنی اندر کی ہے، ایک روشنی باہر کی ہے۔ سنیے گا، ضرورت نبوت کو سنیے تاکہ عقیدہ نبوت ختم نبوت سمجھ آئے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، دنیا کے کام کرنے کے لیے جو دو روشنیاں ہیں وہ کون سی ہیں؟ ایک روشنی اندر کی جسے بینائی کہتے ہیں، جسے نظر کہتے ہیں۔ دوسری روشنی وہ ہے، یہ جس طرح لائٹ لگی ہوئی ہے یا دیگر روشنیوں کا جو ہم انتظام کرتے ہیں۔ اب اللہ اکبر، اگر ان دونوں میں سے ایک روشنی ہو اور دوسری روشنی نہ ہو تو دنیا کے کام چلتے نہیں ہیں۔ ایک بندہ باہر نکلا، گلی میں اندھیرا ہے، اب اندر کی روشنی تو ہے لیکن باہر کی روشنی نہیں ہے۔ اس نے کسی چیز کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا انسان ہے، مرد ہے یا عورت ہے یا کوئی جانور ہے، کوئی گدھا ہے یا کوئی بھینس ہے۔ اب پریشان ہے، ایک روشنی تو ہے لیکن دوسری روشنی نہیں، اندر کی روشنی تو ہے لیکن باہر کی روشنی نہیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ ابھی وہ کھڑا پریشان تھا، ایک آدمی اور آیا، اسے کہنے لگا دیکھ تو صحیح نا یار، وہ کیا ہے؟ وہ انسان ہے یا جانور ہے؟ کیا چیز ہے؟ وہ بھی غور و فکر کرنے لگا، یار سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ایک روشنی ہے دوسری روشنی نہیں۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا کیوں پریشان کھڑے ہو؟ یار پتہ نہیں چل رہا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، اس نے اسے آن کیا، اس چیز پہ روشنی ڈالی ہے۔ جب روشنی ڈالی نا تو پتہ چل گیا یہ انسان ہے یا جانور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے عرض کیا نا، دنیا کے کام کرنے کے لیے دو روشنیاں چاہیے، ایک اندر کی روشنی ہے اور ایک باہر کی روشنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرے بھائیو توجہ رکھنا، ذرا ضرورت نبوت کو سمجھیے گا۔ اچھا، اب رات کا وقت ہے، ایک آدمی نے یہاں پہ لائٹ جلائی، ایک نے وہاں پہ لائٹ جلائی، ایک نے وہاں پہ دیا اور بتی جلائی ہے۔ اچھا، جہاں جہاں آپ روشنی جلائیں گے وہاں تو روشنی ہوگی لیکن باقی اندھیرا اسی طرح رہے گا۔ اب چلتے چلتے جب صبح سورج نکلتا ہے، سورج آنے کے بعد اب روشنیوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اب اگر کوئی روشنی جلائے نا، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تیرے پاس پیسے زیادہ ہیں، اب اس لائٹ کی ضرورت نہیں ہے اور تو نے اسے جلایا ہے، اب اس لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو نے اسے جلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتا چلا جب رات چھائی ہوئی تھی آپ نے روشنیاں جلائیں لیکن پھر بھی اندھیرا باقی، لیکن جب سورج آ گیا، سورج کے آنے سے ساری روشنیاں مکمل ہو گئیں، اب کسی بھی روشنی کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ دنیا کے کام ہیں، اب ذرا دین کی طرف آئیے۔ دین کے کام کرنے کے لیے بھی دو روشنیوں کی ضرورت ہے، ایک اندر کی روشنی ہے، ایک باہر کی روشنی ہے۔ اندر کی روشنی کو عقل کہتے ہیں، اللہ اکبر، اور باہر کی روشنی جو ہے اسے وحی کہتے ہیں۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ نے وہ صحیح سلسلہ حضرت آدم سے شروع کیا۔ جس طرح رات چھائی ہے، ہم نے چھوٹی چھوٹی روشنیاں جلائیں، آسمان پہ ستارے بھی چکمگاتے ہیں لیکن اندھیرا باقی رہتا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آفتاب آسمان نبوت پہ ہاں جناب 1.25 لاکھ انبیاء چمکے لیکن ابھی اندھیرا باقی تھا، ابھی ضرورت تھی کہ کوئی روشنی ایسی آئے جو آ کر اندھیرے کو ختم کر دے۔ تو اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر بنا کے بھیجا۔ جب میرے محبوب آتے ہیں تو پھر ساری کائنات منور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جن کو سمجھ آئی وہ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا اب جس طرح سورج کے آنے کے بعد چھوٹی چھوٹی روشنیوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اسی طرح جب آمینہ کے لاگ سراجم منیر بن کے آئے ہیں تو میرے محبوب کے آنے کے بعد اب کسی روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ ضرورت نبوت ہے۔ جب روشنی کی ضرورت ہی باقی نہیں تو پھر نبی آئے گا، وہ آ کر کرے گا کیا؟ تو اس لیے ہم نے کہا ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا
ہمارا نظریہ ہے، جو سلسلہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب میرے محبوب کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی نہیں، دجال کذاب ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا نبی ہو سکتا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، جب میں نے اور آپ نے اپنا عقیدہ پیش کیا نا، اب منکرین ختم نبوت فوراً شوشہ چھوڑیں گے، آپ سے سوال کریں گے، آپ سے پوچھیں گے، آپ کہتے ختم نبوت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، لیکن یہ تو بتاؤ نا نبوت ہے کیا؟ اللہ اکبر، آپ نے خاموش ہو جانا ہے، یار نبوت کیا ہے؟ تو میں نے کہا سنو، نبوت رحمت ہے۔ نبوت کیا ہے؟ جب آپ کہیں گے نا نبوت رحمت ہے، وہ فوراً کہیں گے کیا رحمت کی ضرورت ختم ہو گئی؟ کیا اب رحمت نہیں چاہیے؟ آپ کہیں گے رحمت کی ضرورت تو قیامت تک ہے، بلکہ قیامت کے وہ کہے گے تم کہتے ہو ختم نبوت کی رحمت کیا ہو گئی؟ میرے بھائیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں آپ نبوت کو رحمت کہتے ہو تو ختم نبوت رحمت ختم ہو گئی۔ میں نے کہا ختم نبوت کو بعد میں، رحمت ختم ہوئی یا تکمیل کو پہنچی یہ بعد میں۔ چلو بات آئی، میں آپ کا ذوق بنانے کے لیے کہتا چلا جاؤں، میرے نبی کی رحمت کے کیا کہنے؟ اگر ذوق ہے تو ایک دفعہ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میرے نبی کی رحمت کے کیا کہنے؟ میں نے کہا آنا قرآن کو کھولتے ہیں، تھوڑا سا آپ کا ذوق بناؤ۔ میرے نبی کی رحمت، میں قربان جاؤں، میرے نبی کو اللہ نے کیسی رحمت عطا کی ہے۔ آپ قرآن کریم کھولے نا، قرآن میں اللہ نے اپنی عظمت کو بیان کیا، اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کیا، گویا اللہ نے اپنی حمد کو بیان کیا، میرے محبوب کی نعت کو بیان کیا۔ حمد کا معنی بھی تعریف ہے، نعت کا معنی بھی تعریف ہے، لیکن حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو، اور نعت اسے کہتے ہیں جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو۔ آؤ ذرا میں تھوڑا سا آپ کو بیدار کرنے کے لیے، میں نے قرآن کھولا ہے، میں قرآن کو کھولتا ہوں اور جب قرآن دیکھتا ہوں الحمد سے لے کے والناس تک، مجھے قرآن میں اللہ کی حمد بھی نظر آتی ہے، مصطفیٰ کی نعت بھی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا تم نے بات کی نا رحمت کی، اور میں قرآن سے رحمت سمجھا دوں نا، میرے نبی کی رحمت کیا ہے؟ میں نے قرآن کریم کو کھولا، جب آپ پڑھیں گے نا قل هو اللہ احد، آپ نے قل هو اللہ احد کہو گے تو حمد بنے گی۔ جب آپ پڑھو گے نا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تو پھر نعت بنے گی الحمدللہ رب العالمین، حمد بنے گی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ میرے نبی کی نعت بنے گی۔ جب آپ کہیں گے جب آپ کہیں گے ربکم الذی خلقکم تو یہ حمد بنے گی۔ حریص علیکم کہیں گے تو نعت بنے گی۔ غفور الرحیم کہو گے تو حمد بنے گی۔ رؤوف الرحیم کہو گے تو نعت بنے گی۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کہو گے تو حمد بنے گی۔ ہاں جب تم جناب والا لا تحزن ان اللہ معنا کہو گے تو میرے نبی کی نعت بنے گی۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہو گے تو حمد بنے گی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہو گے تو نبی کی نعت بنے گی۔ میں نے کہا نبی کی نعت بنے گی، ذرا توجہ کیجئے گا۔ رب عظیم کہو گے تو حمد بنے گی۔ ہاں رب رسول کریم کہو گے تو نعت بنے گی۔ اللہ اکبر کہو گے تو حمد بنے گی۔ اللہ کا محبوب کہو گے تو نعت بنے گی۔ ہاں قادر مطلق کہو گے تو حمد بنے گی۔ امام الانبیاء کہو گے تو نعت بنے گی۔ قل اعوذ برب الفلق کہو گے تو حمد بنے گی۔ میں نے کہا ہاں قل اعوذ برب الفلق کہو گے تو حمد بنے گی۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کہو گے تو نعت بنے گی۔ نعم المولا کہو گے تو حمد بنے گی۔ والضحیٰ کہو گے تو نعت بنے گی۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہو گے تو حمد بنے گی۔ واللیل اذا سجا کہو گے تو نعت بنے گی۔ میں نے کہا نانا تبارک الذی بیدہ الملک کہو گے تو حمد بنے گی۔ انا اعطیناک الکوثر کہو گے تو نبی کی نعت بن جائے گی۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے کہا حمد بھی سنتے جائیے، نبی کی نعت بھی سنتے جائیے۔ اللہ نے جہاں قرآن میں اپنے تذکرے کیے ہیں وہاں اپنے محبوب کے تذکرے بھی کیے ہیں۔ میں نے کہا اگر
تو قرآن کھولے گا اور قرآن میں پڑھے گا الرحمن علم القرآن خلق الانسان کہو گے تو حمد بن جائے گی۔ میں نے کہا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین اور طٰہٰ کہو گے تو نبی کی نعت بن جائے گی۔ میں نے کہا نانا جب تو قرآن کھولے گا قل اللہم مالک الملک کہے گا تو میں نے کہا حمد بنے گی۔ محمد الرسول اللہ کہے گا تو میرے نبی کی نعت بن جائے گی۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہے گا تو نعت ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہے گا یہ میرے نبی کی نعت، یہ جناب میرے نبی کی نعت ہے۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا اگر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہے گا یہ حمد بنے گی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہے گا یہ میرے نبی کی نعت ہے۔ میں نے کہا اس سے آگے چلنا، سمیع اور بصیر کہے گا یہ میرے نبی کی حمد، یہ میرے نبی کی، یہ میرے اللہ کی حمد بنے گی۔ سراجم منیر کہے گا یہ میرے نبی کی نعت بنے گی۔ لا الہ الا کہے گا یہ حمد بنے گی۔ محمد الرسول اللہ کہے گا تو نبی کی نعت بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے میرے نبی کی حمد کو بھی بیان کیا، میرے نبی کی نعت کو بھی، سارے کہہ دو نا، میرے نبی کی نعت کو بھی الحمدللہ رب العالمین کہو گے تو حمد ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہو گے تو نبی کی نعت ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو اسکال کیا تھا؟ کہتے دیکھو تم کہتے ہو ختم نبوت، اللہ اکبر، نبوت رحمت ہے، اس کا مطلب یہ کہ رحمت ختم ہو گئی۔ ہم نے کہا رحمت ختم نہیں ہوئی، رات کا وقت ہے، اندھیرا چھایا ہوا، ذرا توجہ رکھنا، آسمان پہ ایک ستارہ چمکا لیکن ابھی اندھیرا باقی ہے۔ 2 ستارے، 4 ستارے، 10 ستارے، 100 ستارے، 1000 ستارے، اللہ اکبر، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں ستارے جگمگاتے ہیں لیکن اندھیرا ختم نہیں ہوتا، اندھیرا اسی طرح باقی ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ اس نے جو اعتراض کیا نا، میں اس اعتراض کا جواب دینے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا دیکھئے نا، آسمان پہ ہاں اربوں کھربوں ستارے جگمگاتے ہیں، چاند بھی آ گیا لیکن ابھی اندھیرا باقی ہے۔ اب چلتے چلتے جب صبح سورج آتا نا ہے تو سورج آ کے سارے اندھیرے دور کر دیتا ہے۔ اب سورج کہہ سکتا ہے نا انا خاتم الانوار، میں روشنیوں کو، میں اندھیروں کو، یہ مجھ سے پہلے جو روشنیاں ہیں ان روشنیوں کو کیا کرنے والا ہوں؟ ختم کرنے والا ہوں۔ جب میں آیا اب جناب چاند کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اب ستاروں کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، تو جناب سورج کہہ سکتا ہے نا انا خاتم الانوار، میں روشنیوں کو کیا کرنے والا ہوں؟ ختم کرنے والا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سورج کے آنے کے بعد روشنی ختم ہو جاتی ہے؟ ختم نہیں ہوتی، وہ جو روشنی کی ضرورت ہے نا وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے ختم نبوت کا مطلب انقطاع، قطع نبوت نہیں بلکہ تکمیل نبوت ہے۔ وہ سلسلہ جو جناب آدم سے چلا، جس طرح سورج پہ آ کے روشنی پوری ہو جاتی ہے اسی طرح میرے محبوب پہ آ کے وہ نبوت کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں عرض کر رہا تھا ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، ہم اس عقیدے پہ پہلے بھی قائم تھے، آج بھی قائم ہیں، ہم نے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں اور انشاءاللہ اس پہ قربانیاں دیتے رہیں گے۔ 2 باتیں، نمبر 1 عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، نمبر 2 میں نے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت بیان کی ہے۔ اب آئیے نا ذرا قربانیوں کی طرف چلتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ذوق بنے، تاکہ تھوڑا سا آپ بیدار ہو جائے۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ اکبر، میرے اکابرین کی قربانیاں کیا ہیں؟ میرے بھائیو توجہ رکھنا، حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ مسلمہ کے دربار میں گئے، مسلمہ کا دربار ہے، حضرت حبیب کھڑے ہیں، مسلمہ کہنے لگا او حبیب اپنے محبوب کو کیا مانتا ہے؟ سن، فرمایا اپنے محبوب کو نبی بھی مانتا ہوں، امام الانبیاء بھی مانتا ہوں، خاتم النبیین بھی مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دشمن کے دربار میں یوں کھڑے ہو کے ڈٹ کے کہنا میں اپنے محبوب کو نبی بھی مانتا ہوں، امام الانبیاء بھی مانتا ہوں، خاتم النبیین بھی مانتا ہوں۔ اچھا مسلمہ کہنے لگا مجھے نبی مانتا ہے کہ نہیں؟ مجھے نبی مانتا ہے کہ؟ کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ سارے نہیں بولتے، کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ سارے نہیں، سارے بولو نا، کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ جواب تو ٹھیک ہے لیکن حضرت حبیب کا جواب سنو گے اللہ کی قسم سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضرت حبیب کہنے لگے
مسیلمہ تو نے کیا کہا؟ میں نے سنا ہی نہیں. اس نے پھر کہا، آپ نے پھر کہا تو نے کیا کہا؟ میں نے سنا ہی نہیں. اس نے کہا اچھا تجھے سنا نہیں، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات سنے اور یہ بات نہ سنے. اس نے کہا جلاد ایک کان کاٹ دیا. پھر کہتا ہے حضرت حبیب فرماتے میں نے سنا ہی نہیں، تو نے کہا کیا ہے؟ ایک ایک عضو کاٹتا گیا. حضرت حبیب کے ٹکڑے ہو گئے، ان کے ٹکڑوں سے آواز آتی ہے تاج و تخت ختم نبوت. زندہ باد. ایویں نہیں ہن گل ایویں نہیں بننی. تاج و تخت ختم نبوت. مولانا جمشید صاحب نے سفر تھوڑا کیا تھا، میں سفر زیادہ کر کے آؤں. اگر بات سفر پہ آ جائے نا تو میں نے کہا الحمدللہ ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں، تمہارے سفر تو ہم دونوں سے کم ہے. تو اس لیے پورے جذبے کے ساتھ تاج و تخت ختم نبوت. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا دنیا والو سنو، جیڑی گل حضور دے خلاف ہووے او سانو سن دی نہیں. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. اگر میں قربانیوں پہ بات کرنے چلوں، میں نے